شازم ہاسپٹل کے باہر بیٹھا اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیے گڑ گڑا کر اپنے رب سے دعائیں مانگ رہا تھا۔ عفیفہ کی زندگی کی، اپنے بچے کی۔ اتنے عرصے بعد وہ عفیفہ کو دیکھنے کے لیے بھی تڑپ رہا تھا۔ زرینہ کہنے لگی، شازم بھائی آپ حوصلہ رکھیں، انشاءاللہ عفیفہ کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر جو ہڑبڑاہٹ میں باہر آئی اور کہنے لگی، شازم سر۔ شازم جلدی سے اٹھا ڈاکٹر کے پاس آیا، کہنے لگا، ڈاکٹر کیسی ہے عفیفہ؟ ڈاکٹر کا چہرہ اترا ہوا دیکھ کر شازم کہنے لگا، خدا کا واسطہ ہے کوئی ایسی بات مت کہیے جسے میں برداشت نہ کر پاؤں۔ ڈاکٹر بولی، ہم نے اپنی پوری کوشش کی ہے شازم سر، مگر شازم کو اپنی ٹانگوں سے جان نکلتی محسوس ہوئی۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے پیچھے کو دیوار کے ساتھ لگا، کہنے لگا، لیکن کیا؟ ڈاکٹر بولی، آپ کی مسز ابھی ہوش میں نہیں ہے، اللہ نے آپ کو بیٹا دیا ہے مگر۔ شازم پھر بولا، کہنے لگا، پلیز ڈاکٹر ایک ہی بار میں ساری بات بتا دیجیے، کیا ہوا ہے میرے بچے کو؟ بولی، آپ کے بچے کی آکسیجن رک گئی تھی، جس کی وجہ سے اب اسے سانس لینے میں بہت مسئلہ ہو رہا ہے۔ پہلے تو ہمیں یہ لگا کہ آپ کا بیبی سروائیو نہیں کر پائے گا، مگر اللہ نے امید دلائی اور اب آپ کا بیبی انڈر آبزرویشن ہے، اس کے پھیپھڑے پوری طرح سے کام نہیں کر رہے۔ شازم کہنے لگا، عفیفہ کیسی ہے؟ وہ بولی، آپریشن کامیاب رہا، آپ کی بیوی خطرے سے باہر ہے، ابھی ہوش میں نہیں ہے، 1-2 گھنٹے تک وہ ہوش میں آئیں گی تو آپ ان سے مل سکتے ہیں۔ کچھ حد تک شازم کو اپنی سانسوں میں بحالی محسوس ہوئی اور وہ وہیں زمین پر اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو گیا۔ شازم کی حالت دیکھ کر زرینہ کافی شوق سی ہو گئی، کہنے لگی، اگر اتنی محبت ہے دونوں میں تو پھر یہ دوریاں کیوں آئیں ان میں؟ خیر وہ آگے بڑھی اور شازم کو حوصلہ دیتے کہنے لگی، شازم بھائی آپ کی دعائیں رنگ لے آئیں، اللہ نے عفیفہ کو دوبارہ سے زندگی عطا کی اور انشاءاللہ آپ کا بیٹا بھی جلد صحت یاب ہو جائے گا۔ خیر فجر کی اذان ہونے والی تھی جب عفیفہ کو ہوش آیا۔ شازم تب تک گھر میں اپنے والد صاحب کو فون کرنے لگا۔ وجاہت صاحب نے فون ریسیو کر کے کہا، شازم کہاں ہو تم؟ مجھے تو لگا تم اپنے کمرے میں ہوگے۔ بولا، بابا میں آپ کو ایک ضروری بات بتانے والا ہوں، اس لیے اب یہ بات دھیان سے سنیے گا۔ وہ جلدی سے بیڈ سے اٹھ کر بیٹھے اور کہنے لگے، سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ کہنے لگا، سب کچھ ٹھیک ہے اور اللہ نے ہم سب کی دعائیں سن لی ہیں بابا۔ شازم کی آواز میں نمی کو محسوس کرتے ہوئے وجاہت صاحب بولے، شازم تم ہو کہاں اور کیا بات ہے، جلدی بتاؤ۔ بولا، بابا میں ہاسپٹل میں ہوں۔ وجاہت صاحب کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ شازم ان کو کیا خبر دینے والا۔ کہنے لگے، ہاسپٹل؟ ایوری تھنگ از اوکے؟ شازم بولا، جی بابا سب کچھ اللہ نے ٹھیک کر دیا، میں آپ کو ایک لوکیشن بھیج رہا ہوں، آپ جلدی سے سب لوگ وہاں پہنچ جائیے۔ کہنے لگے، بیٹا بتاؤ تو صحیح بات کیا ہے؟ کہنے لگے، جب آپ یہاں پہنچیں گے نا تو آپ سب کو پتہ چل جائے گا، پلیز آپ ماما کو مریم کو ساتھ لے کر آئیے گا۔ تانیہ جو اپنے بیڈ پر روم میں سو رہی تھی اس بات سے بے خبر۔ خیر وجاہت صاحب نے جلدی سے نسرین بیگم کو جگایا اور کہنے لگے، ہمیں فوراً ہاسپٹل جانا ہے۔ وہ بھی ہڑبڑاہٹ میں کہنے لگی، خیریت تو ہے؟ بولے، یہ تو وہاں جا کے ہی پتہ چلے گا۔ سب لوگ گھر سے نکلے۔ ادھر ڈاکٹر شازم سے کہنے لگی، شازم صاحب آپ کی مسز کو ہوش آ گیا، آپ مل سکتے ہیں ان سے۔ شازم جلدی سے بے چینی کی حالت میں کمرے میں گیا۔ وہ خود میں ہمت اور حوصلہ جمع کرتے ہوئے عفیفہ کے پاس جانے لگا۔ عفیفہ بھی اس بات سے انجان تھی کہ شازم یہاں پر موجود ہے۔ وہ اپنی آنکھیں بند کیے ہاسپٹل کے بیڈ پر لیٹی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ شاید وہ اس وقت یاد کر رہی تھی شازم کو، اپنے ہی خیالوں میں سوچنے لگی، اگر شازم اس وقت پاس ہوتے تو وہ کتنا خوش ہوتے اپنے بچے کو دیکھ کر۔ شاید یہ سب خوشیاں میری قسمت میں ہی نہیں ہیں۔ عفیفہ کی آنکھوں سے جیسے ہی آنسو گرے، شازم نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ اپنے چہرے پر ہاتھوں کو محسوس کرتی عفیفہ نے جلدی سے آنکھیں کھولی۔ سامنے شازم کو دیکھ کر اسے یقین نہ ہوا، اسے یہ سب خواب سا لگا کہ وہ ہوش میں نہیں ہے اور خواب دیکھ رہی ہے۔ جب شازم نے آنکھوں میں آنسو لیے، عفیفہ کے ماتھے پر اپنے ہونٹ رکھے تو وہ اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ عفیفہ کی آنکھوں سے آنسو گرے جو تکیے میں جذب ہو گئے اور وہ اس وقت
عفیفہ کے بس میں نہیں تھا کہ وہ کہیں چھپ جائے۔ شاذم اس کے چہرے کی طرف غور سے دیکھتا ہوا بس آنکھوں سے آنسو بہائے جا رہا تھا۔ وہ پھر عفیفہ کے چہرے پر جھکا، اس کے ماتھے کے ساتھ اپنا ماتھا لگائے ہوئے۔ نہ جانے کتنی دیر وہ رو کر اپنے اندر کی بھڑاس کو نکال رہا تھا، مگر پھر وہ عفیفہ کو کہنے لگا، عفیفہ، جس سے محبت کرو اسے ایسے تڑپایا تو نہیں جاتا۔ ایسا کون سا میں نے گناہ کر دیا کہ تم نے مجھے اتنی بڑی سزا دے دی؟ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں تمہارے جانے سے مجھے میری خوشیاں مل جائیں گی؟ کیا کبھی میں نے تمہیں یہ احساس ہونے دیا تھا کہ تم میری خوشیوں کی رکاوٹ ہو؟ وہ بار بار اس کے ماتھے پر چوم رہا تھا، کبھی عفیفہ کے ہاتھوں کو چوم رہا تھا۔ کہنے لگا، اگر آج تمہیں کچھ ہو جاتا نا تو زندہ میں بھی نہ بچتا۔ عفیفہ اپنی زبان سے کوئی لفظ ادا نہ کر پائی اور بڑی مشکل سے اپنے ہاتھ جوڑتے ہوئے شاذم سے معافی مانگنے لگی اور کہنے لگی، شاذم، اس وقت مجھے جو بہتر لگا میں نے وہی کیا۔ ڈاکٹر جو چیک اپ کے لیے کمرے میں آئی، وہ عفیفہ کو روتے ہوئے دیکھ کر شاذم سے کہنے لگی، شاذم سر، پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے، فی الحال ان کو کسی قسم کا کوئی سٹریس نہ دیں۔ ان کی حالت ابھی بہت نازک ہے، اس لیے آپ سے جتنی کوشش ہو سکے آپ ان کے موڈ کو بہتر رکھنے کی کوشش کریں۔ شاذم نے پوچھا، کیا میں بیبی کو دیکھ سکتا ہوں؟ وہ کہنے لگی، جی جی ضرور۔ شاذم بیبی وارڈ میں اپنے بیٹے کو دیکھنے گیا۔ وہ پھول سا نازک، ابھی وہ انڈر آبزرویشن میں تھا، اسے گود میں نہیں لے پایا، مگر وہ اسے دیکھ کر اپنی آنکھوں کو تسکین دینے لگا۔ اتنی دیر میں وجاہت صاحب، باقی سب لوگ بھی ہاسپٹل آ گئے۔ شاذم باہر آیا۔ وجاہت صاحب کہنے لگے، شاذم کیا ہوا جو تم نے اس وقت ہمیں یہاں پر بلایا، اور کون ہے ہاسپٹل میں؟ شاذم بنا کچھ کہے اپنے باپ کے گلے سے لگ گیا، اور آج وہ دکھ سے نہیں خوشی سے رو رہا تھا۔ شاذم بھول گیا کہ وہ ایک ایس پی، اتنے بڑے عہدے پہ، ایک روب دار پولیس والا، وہ سب کچھ بولتے ہوئے اس وقت صرف ایک معصوم بچے کی طرح تھا جسے اس کی کھوئی ہوئی چیز مل جائے اور وہ خوشی سے ناچتا ہے۔ وہ اپنے بابا کے گلے سے لگا روتا رہا۔ وجاہت صاحب نے 2-3 بار کہا، کیا بات ہے شاذم، بتاؤ تو صحیح۔ بولا، بابا وہ عفیفہ۔ عفیفہ کا نام سنتے ہی سب چونک گئے۔ کہنے لگے، کیا مطلب؟ ہاسپٹل میں عفیفہ ہے کیا؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا شاذم؟ وہ اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے پیچھے ہٹا اور بولا، بابا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے صبر کا پھل دے دیا، اور ماما آپ سب کی دعائیں رنگ لے آئی ہیں، عفیفہ مل گئی۔ سب کی خوشی کی انتہا نہ رہی، سب کی آنکھیں آنسوؤں سے نم تھی۔ نسرین بیگم وہیں بینچ پر بیٹھ گئیں اور اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ان کی خوشی، دکھ، آنسو ملے جلے جذبات ہیں۔ جب اگلی خبر نے مزید خوشیوں سے ان کی جھولیوں کو بھر دیا۔ وجاہت صاحب بولے، وہ تو ٹھیک ہے، مگر عفیفہ ہاسپٹل میں کیوں؟ کہنے لگا، بابا اللہ نے مجھے اولاد سے نواز دیا۔ آپ کو پتہ ہے، آپ دادا بن گئے، آپ کا شاذم باپ بن گیا۔ سب کے چہروں پر بے یقینی، خوشی، ملے جلے جذبات۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرح اپنی خوشی کا اظہار کریں۔ جب سب لوگ عفیفہ کے پاس گئے، اس کے بیڈ کے ارد گرد کھڑے، وجاہت صاحب نے آگے بڑھ کے عفیفہ کے سر پر پیار کیا اور کہنے لگے، عفیفہ کہاں چلی گئی تھی بیٹا تم؟ تمہیں پتہ ہے ہم سب کی کیا حالت ہو گئی تھی تمہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر؟ تم نے ذرا ایک بار ہمارے بارے میں نہیں سوچا؟ عفیفہ کی آنکھوں میں شرمندگی بھی تھی، مگر اس نے جس وقت یہ فیصلہ لیا وہ بھی اپنے طور پہ بے بس ہو گئی تھی۔ شاذم کو کیسے برداشت کر سکتی تھی کسی دوسری عورت کے پاس؟ نسرین بیگم اپنی بیٹی کو بار بار چوم رہی تھی۔ وہ سب اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ اللہ نے ان کا انتظار آج ختم کروا دیا اور دوہری خوشی سے نوازا۔ خیر شاذم ہاسپٹل میں ہی عفیفہ کے پاس رکا اور باقی سب لوگ تھوڑی دیر بعد گھر واپس آ گئے، کیونکہ عفیفہ کو ابھی 2 دن بعد چھٹی ملنی تھی۔ جب سب لوگ گھر پہنچے تو دن کے 10 بج رہے تھے۔ ان سب کو اس وقت گھر آتے دیکھ کر اور ان کے چہروں پر ایک الگ سی خوشی اور چمک دے کر تانیہ کہنے لگی، آنٹی آپ لوگ کہاں تھے؟ گھر پہ کوئی بھی موجود نہیں تھا، کہاں گئے تھے سب؟ اور شاذم بھی رات کے 2 بجے سے گھر سے غائب، نہ جانے وہ کہاں ہے، نہ اس سے دوبارہ کوئی کانٹیکٹ ہوا، مگر آپ سب لوگ خوش بھی نظر آ رہے ہیں۔ کیا کوئی ایسی بات ہے؟
جو آپ لوگ مجھ سے چھپا رہے۔ نسرین بیگم کہنے لگی، نہیں تانیہ بیٹے، ہمیں تو خود سب کچھ بہت اچانک میں پتہ چلا اور تم اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی، اس لیے ہم لوگ چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آج کے دن ہمیں جس خوشی سے نوازا ہے اس کے لیے ہم جتنا بھی اپنے رب کے حضور شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ تانیہ کا تجسس مزید بڑھا اور سوچنے لگی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے اور ایسی کون سی خبر ہے جس نے سب کو اتنا خوش کر دیا؟ بولی، آنٹی کیا میں اس فیملی کا حصہ نہیں ہوں؟ مجھے نہیں بتائیں گی؟ وجاہت صاحب کہنے لگے، تانیہ بیٹے، وہ عفیفہ مل گئی ہے۔ تانیہ کے چہرے کے رنگ بالکل اڑ گئے، مگر وہ چہرے پر خوشی لاتے ہوئے کہنے لگی، کیا سچ؟ کہاں ہے وہ ابھی؟ کیا شازم اسی کے پاس ہے؟ وہ کہنے لگے، ہاں، اس کی حالت کافی خراب تھی، ہاسپٹل میں 1-2 دن تک وہ گھر میں آ جائیں گے۔ بولی، ہاسپٹل میں؟ کیا ہوا عفیفہ کو؟ وہ ٹھیک تو ہے؟ نسرین بیگم خوشی سے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہنے لگی، عفیفہ نے ایک پیارے سے بیٹے کو جنم دیا۔ مجھے تو یہ رہ کے خیال آ رہا ہے کہ میری بیٹی نے ایسی حالت میں گھر سے دور رہ کر نہ جانے خود کو کیسے سنبھالا، کیسے اپنے بچے کی حفاظت کی، مگر شکر ہے اس کی اس مشکل وقت میں ہم اس کے پاس پہنچ گئے۔ تانیہ مزید حیرت کا جھٹکا کھاتے ہوئے بولی، بیٹا، وہ کہاں سے؟ نسرین بیگم کہنے لگی، کیا مطلب کہاں سے؟ ہم لوگ اس بات سے انجان تھے کہ وہ جب اس گھر سے گئی تب وہ پریگننٹ تھی، اس لیے تمہاری طرح ہم سب کو بھی یہ سرپرائز ہی ملا، اور اللہ کا شکر ہے جس نے ہمارے صبر کے بدلے ہمیں دوہری خوشی سے نوازا۔ خیر، گھر میں بہت سارے انتظامات کیے گئے۔ اللہ نے اگر اتنی بڑی خوشی دی ہے تو ہم اس کو بہت اچھے سے سیلیبریٹ بھی کریں گے۔ تانیہ وہیں کھڑی بت سا بن گئی۔ اس نے تو سوچا تھا کہ عفیفہ کہیں مر کھپ گئی ہے، اور اب جب کہ وہ شازم کو اولاد دینے جا رہی تھی تو اسے تھا، شازم اب میرا غلام سا بن کے رہ جائے گا، میں جیسی مرضی اس کے ساتھ بدلے حاضی کروں، کچھ بھی کروں۔ تانیہ وہاں سے سیدھی اپنے کمرے میں چلی گئی اور بیڈ پر بیٹھی غصے کے ساتھ بیڈ شیٹ کو اکٹھی کرتے ہوئے تکیے اٹھا کر فرش پر مارنے لگی۔ کہنے لگی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ واپس آ گئے، اور اوپر سے یہ بچہ، یہ سب کیا ہے؟ میں ایسا کبھی برداشت نہیں کروں گی کہ عفیفہ اس گھر میں آئے اور اس کا بچہ، سب اس کو ایسے ناز نخروں سے سر پہ اٹھائیں گے کہ نہ جانے وہ کون سا کارنامہ سر انجام دے کر آ رہی۔ اس گھر میں بس میری اولاد کی حیثیت ہوگی۔ تانیہ نفرت میں ہر حد پار کر رہی تھی۔ وہ بھول گئی اس بات کو کہ وہ شازم سے اگر محبت کرتی ہے تو پھر شازم کی خوشیوں کا خیال بھی رکھیں، کیونکہ شاید تانیہ بہت خود غرض ہو گئی تھی اور وہ خود پر کنٹرول بھی نہیں پا رہی تھی۔ وہ خود کلامی کرتے ہوئے سوچنے لگی کہ میں کچھ ایسا کروں گی کہ سانپ میں مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ ابھی میں بظاہر سب کے سامنے خوش رہنے کی ایکٹنگ کروں گی اور یہ ظاہر کروں گی کہ عفیفہ کے واپس آنے کی خوشی مجھے بھی اتنی ہے جتنی باقی سب کو، اور میں اس کے بچے کو بھی بہت اچھے طریقے سے گھر میں ویلکم کروں گی تاکہ بعد میں کسی کو مجھ پر کوئی شک نہ ہو۔ تانیہ اپنے چہرے پر مسکراہٹ لائی، اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، تانیہ، اب وقت رونے کا نہیں، ان سب کو رلانے کا ہے۔ شازم عفیفہ کے پاس ہاسپٹل میں اس کے بیڈ کے پاس سٹول پر بیٹھا، عفیفہ کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لیے کہنے لگا، عفیفہ، کیا تمہیں میری کبھی یاد نہیں آئی؟ وہ کہنے لگی، آپ کے علاوہ کچھ اور یاد ہی کہاں تھا؟ بولی، شازم، مگر آپ جانتے ہیں میں نے یہ سب کیوں کیا؟ بولا، کہاں گئی تھی تم؟ کہاں نہیں، میں نے تمہیں ڈھونڈا جب سے تم گھر سے گئی ہو، اور آج تک کوئی دن ایسا گزرا ہی نہیں جس دن میں نے تمہیں ڈھونڈنے کی کوشش نہ کی ہو، اور دیکھو، کوشش کبھی بھی رائیگاں نہیں جاتی۔ اللہ نے مجھے میری کوششوں کا صلہ دیا ہے، اور میں اپنے رب کا بہت شکر گزار ہوں۔ میں جتنا بھی شکر ادا کروں وہ کم ہے، مگر عفیفہ، یہ عرصہ جیسے میں نے گزارا ہے یہ میں ہی جانتا ہوں۔ میرا ہر دن، میری ہر رات ایسے تھی جیسے کوئی چیز مجھے اندر ہی اندر کاٹ رہی ہے، مجھے کھا رہی ہے۔ میری زندگی سے خوشیاں رخصت ہو گئی تھیں تمہارے ساتھ ہی۔ تمہارے ساتھ زندگی کا آغاز کیا تو دن اور رات کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ ڈیوٹی پر جاتا تو جلدی ہوتی تھی کہ گھر پہنچ جاؤ، مگر جب تم چلی گئی تو نہ میرا ڈیوٹی پہ دل لگتا تھا اور نہ گھر آنے کو دل چاہتا تھا۔
عفیفہ بات کو بدلتے ہوئے کہنے لگی، آپ کے پاس آپ کی بیوی تھی نا، اسی لیے تو میں آپ سے دور ہوئی ہوں۔ کہاں ہے تانیہ؟ بولا، تانیہ نے کہاں جانا ہے، گھر پہ ہے وہ۔ کہنے لگی، تو پھر آپ کو تو خوش ہونا چاہیے تھا، آپ کو آپ کی محبت ملی، اور خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو ان کی محبت ملے۔ شاذم بولا، عفیفہ جو محبت تم نے دی ہے نا مجھے، اس محبت کے بعد محبت کا مطلب سمجھ آیا۔ یہ جو چکنی چپڑی باتیں کر کے کہ میں تمہارے بغیر مر جاؤں گا، میں نہیں رہ سکتی، یہ سب محبت نہیں ہے۔ تم نے ثابت کیا کہ محبت کیسی ہوتی ہے، اور محبت میں اس تڑپ نے مجھے دیوانہ سا بنا دیا۔ میں اپنی زندگی کے آخری سانس تک تمہیں ڈھونڈتا رہتا اگر تم نہ ملتی، مگر آج جب ملی ہو تو تمہیں ایک پل کے لیے اپنی نظروں سے دور نہیں ہونے دوں گا۔ باقی باتیں ہم گھر جا کے کریں گے۔ عفیفہ کو ہاسپٹل سے چھٹی ملی تو ان کا بیبی بھی کافی حد تک ریکور کر چکا تھا۔ وہ بہت خوشی کے ساتھ گھر کے لیے نکلے۔ گھر میں بہت گرینڈ سا ویلکم کرنے کے لیے مریم تیاریوں میں لگی ہوئی تھی۔ اس کی تیاریوں میں تانیہ بھی اس کا پورا ساتھ دے رہی تھی۔ تانیہ کو یوں خوش دیکھ کر نسرین بیگم کہنے لگی، وجاہت صاحب چلیں، یہ تو اور بھی اچھی بات ہو گئی کہ تانیہ نے بھی خوشی سے سب کچھ قبول کیا، ورنہ بلا وجہ گھر کا ماحول خراب ہوتا۔ اگر یہ دونوں سکون کے ساتھ گھر میں رہیں تو کسی کو کیا اعتراض ہوگا، اور اتنے عرصے بعد ہمارے گھر کی خوشیاں لوٹ رہی ہیں۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے ہم پھر سے اسی پرانے دور میں واپس جا رہے ہیں۔ وجاہت صاحب کہنے لگے، اللہ ہر بری نظر سے بچائے میرے بچوں کی خوشیوں کو۔ اتنے میں باہر گاڑی کی آواز سنائی دی۔ سب لوگ گیٹ پہ ویلکم کرنے کے لیے پہنچے۔ مریم نے آگے بڑھ کر جلدی سے شاذم سے بیبی پکڑا اور کہنے لگی، بھائی یہ تو پھپھو کا لاڈلا ہوگا اور میرے پاس رہے گا۔ ساتھ ہی وہ عفیفہ کے گلے سے لگ گئی اور رو پڑی۔ کہنے لگی، تمہیں تو میں بعد میں دیکھ لوں گی، بہنیں اور دوستیں ایسی تھوڑی ہوتی ہیں۔ مریم اپنے آنسوؤں کو ضبط سے کنٹرول کرتی بولی، خیر ابھی سب کا موڈ اچھا ہے تو میں کسی کو ایموشنل نہیں کرنا چاہتی۔ اتنے عرصے بعد عفیفہ اپنی فیملی میں لوٹ کر اپنے آنسوؤں کو روک نہ پائی اور پھر سب کو دیکھ کر تھوڑی ایموشنل ہو گئی۔ نسرین بیگم نے جلدی سے عفیفہ کو گلے میں لیا اور کہنے لگی، کوئی آنسو نہیں، اب صرف خوشیاں ہوں گی۔ بہت رو لیا ہم نے ایک دوسرے کے لیے۔ تانیہ بھی اپنے دل پر پتھر رکھ کر عفیفہ کو گلے ملی۔ بظاہر سب کے سامنے تو وہ گلے ملی، مگر کان میں ہلکی سی سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگی، تم نے بہت بڑی بھول کر دی واپس آ کر، تمہیں تمہارے انجام تک میں خود پہنچاؤں گی۔ تانیہ کی دھمکی سن کر عفیفہ دنگ سی رہ گئی، مگر وہ اس وقت کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ اس نے گہری سی نظر سے تانیہ کو دیکھا، مگر خیر۔ شاذم اسے ساتھ لگائے آگے بڑھا۔ عفیفہ کے لیے کمرہ بہت اچھے سے سجایا گیا تھا۔ وہ دل سے خوش ہوتی، مگر تانیہ کی بات اس کے دماغ میں مسلسل گردش کرنے لگی۔ سوچنے لگی کہ نہ جانے وہ میرے ساتھ یا میرے بچے کے ساتھ کیا کرے گی۔ گھر میں سب لوگ عفیفہ کے کمرے میں موجود تھے۔ تانیہ کب تک برداشت کر سکتی تھی اور دکھاوا کر سکتی تھی؟ وہ اپنی طبیعت خراب کا بہانہ کرتے ہوئے سب کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتی تھی۔ جب اس نے اپنے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہنے لگی، مجھے شدید قسم کے چکر آ رہے۔ شاذم کہنے لگا، تم ایک کام کرو، تم کمرے میں جا کے آرام کر لو، تھکاوٹ کی وجہ سے تمہاری طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ کہنے لگی، مجھ سے تو چلا بھی نہیں جا رہا۔ وہ اصل میں شاذم کو وہاں سے اٹھانا چاہتی تھی۔ نسرین بیگم شاذم سے کہنے لگی، شاذم بیٹا تم تانیہ کو کمرے میں لے جاؤ، ہم لوگ عفیفہ کے پاس موجود ہیں۔ تانیہ کمرے میں چلی گئی۔ جب شاذم اسے لٹا کر باہر آنے لگا تو اس نے آواز دی۔ کہنے لگی، شاذم رکو، تم کہاں جا رہے ہو؟ بولا، کیا مطلب؟ تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو بتا دینا، ہم لوگ سب ادھر ہی ہیں۔ کہنے لگی، مگر مجھے تمہاری ضرورت ہے، میرے پاس بیٹھو۔ وہ مسکرایا اور واپس مڑا بیڈ پر بیٹھ گیا۔ کہنے لگا، ہاں بیٹھ گیا، بتاؤ۔ کہنے لگی، بس بیٹھے رہو یہاں پر۔ شاذم بولا، تانیہ پلیز میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ تانیہ اپنے ضبط پہ بے قابو ہوتے بولی، سیدھی طرح کہو نا شاذم، اب وہ آ گئی ہے تو تمہیں میں زہر لگ رہی ہوں، تم اس کے پاس رہنا چاہتے ہو اور مجھے اگنور کر رہے ہو۔ آج تیسرا دن ہو گیا، تم نے ایک بار مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ میری طبیعت کیسی ہے۔ میرے پیٹ میں تمہارا بچہ پل رہا ہے اور تمہیں ذرا خیال ہے اس بات کا؟ کہنے لگا، تانیہ کام ڈاؤن، کیا ہو گیا تمہیں؟ کیوں اس طرح نیگیٹو سوچتی ہو تم؟ جانتی ہو عفیفہ کی حالت،
بیبی ڈلیوری، آپریشن، سب کچھ۔ میں ہاسپٹل میں تھا، اسی بھاگ دوڑ میں یہ دن گزرے۔ میں کوئی اس کے ساتھ کہیں ہنی مون پر نہیں گیا تھا جو تم اس طرح کے گلے کرنے لگی ہو۔ بولی وہ دن بھی دور نہیں جب تم اس کے ساتھ یہ سب رنگ رلیاں بھی منانے لگ جاؤ گے۔ بولا تانیہ تمہاری صحت ٹھیک ہے، بس تمہارا دماغ خراب ہے جس کا علاج کروانا ضروری ہے۔ بولی اب تو میرا سب کچھ ہی خراب لگے گا نا تمہیں؟ وہ جو آ گئی ہے جس کی وجہ سے تمہارا ہنسنا مسکرانا سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ کل سے غور کر رہی ہوں تمہارے چہرے کی مسکراہٹ ختم ہی نہیں ہو رہی۔ ایسا بھی کیا کارنامہ اس نے انجام دے دیا جو تم لوگ ایسے اس کی آؤ بھگت میں لگ گئے؟ میرے لیے تو کبھی کوئی اس طرح خوش نہیں ہوا۔ میں بھی تمہارا بچہ پیدا کرنے والی ہوں۔ شاذم کھڑا ہوا کہنے لگا تانیہ تم سے بات کرنے سے بہتر ہے بندہ اپنا سر دیوار میں پھوڑ لے، تم خوش ہو ہی نہیں سکتی کبھی۔ وہ کمرے سے باہر نکلنے لگا، پھر واپس پلٹا، کہنے لگا پلیز اپنی صحت کا خیال تو رکھو، اس طرح کی باتیں مت سوچو، میں تمہارے پاس ہوں، کہیں نہیں جا رہا۔ شاذم چاہ رہا تھا کہ وہ کسی بھی طرح گھر کے ماحول کو خراب نہ ہونے دے۔ اتنے عرصے بعد اگر سب کے چہروں پر اتنی خوشی آئی ہے تو یہ خوشی برقرار ہے۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا۔ عفیفہ کا بیبی 1 ماہ کا ہو گیا تھا اور آج شاذم نے بیبی کو اور عفیفہ کو لے کر ہاسپٹل جانا تھا ان کے بیبی کا چیک اپ کروانے۔ جب تانیہ کو یہ بات پتہ چلی کہ شاذم آج عفیفہ اور بچے کے ساتھ گھر سے باہر جائے گا تو اس نے سوچا یہی موقع اچھا ہے ان پر وار کروانے کا۔ نہ میں سامنے آؤں گی نہ میرا نام آئے گا۔ تانیہ نے کچھ ایسے لوگوں سے رابطہ کیا اور انہیں اپنا سارا پلان سمجھا دیا۔ تانیہ کا مقصد عفیفہ کو اور اس کے بچے کو اپنے راستے سے ہٹانا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ اس بار کچھ ایسا ہو جس سے عفیفہ زندہ ہی نہ بچے، نہ اس کا بچہ۔ وہ اس حد تک گر گئی کہ اس نے یہ بھی نہیں سوچا کہ وہ 1 ماہ کا ننھا معصوم سی جان، اس بچے کا کیا قصور ہے؟ اور عفیفہ کا بھی کوئی قصور تو نہیں تھا۔ عفیفہ نے کبھی آج تک اس کے تانیہ کے لیے برا سوچا ہی نہیں تھا۔ مگر خیر شاذم ناشتے سے فری ہوا اور کہنے لگا عفیفہ جلدی سے ریڈی ہو جانا، ارسلان کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا۔ ان کے بیٹے کا نام ارسلان تھا۔ جب عفیفہ کمرے میں تیار ہو رہی تھی شاذم اس کے قریب گیا، اسے باہوں میں بھرا، کہنے لگا تم اپنے قدموں پر صحیح سے اٹھ کر چلنے پھرنے لگی ہو۔ تمہیں دیکھ کر عفیفہ میں زندگی کی طرف واپس لوٹا، ورنہ مجھے ایسے لگتا تھا جیسے میں بے جان بت ہوں جو بس سارے کام سر انجام دے رہا۔ تمہارے واپس آنے سے میری زندگی میں خوشیاں لوٹ آئی ہیں، اور آج کے بعد کبھی مجھ سے دور ہونے کا سوچنا بھی مت، اور یہ تو کبھی بھی نہیں کہ تمہاری غیر موجودگی میں خوش رہ پاؤں گا۔ وہ عفیفہ کو اپنے سینے میں بھینچتے ہوئے اپنے دل کی ہر بات کہہ رہا تھا۔ عفیفہ کہنے لگی شاذم سچ پوچھے آپ سے دور رہنا میرے لیے بھی آسان کام نہیں تھا، مگر خیر جو گزر گیا ہمیں اسے بھول جانا چاہیے۔ آپ چلیں؟ ارسلان پھر تنگ بھی بہت کرتا ہے، کہنے لگا اتنا چھوٹا سا ہے، ابھی وہ تمہیں کیا تنگ کرتا ہے؟ کہنے لگی جی، جب رونا شروع ہوتا ہے نا تو پھر چپ بھی نہیں ہوتا۔ شاذم مسکرایا اور اپنے بیٹے کو گود میں اٹھائے کمرے سے باہر نکلا۔ عفیفہ صحن میں آئی تو اسے چکر سا محسوس ہوا اور وہ وہیں شاذم کے سہارے لڑکھڑاتی ہوئی گرتے گرتے بچی۔ نسرین بیگم نے بھاگ کر عفیفہ کو ساتھ لگایا اور کہنے لگی کیا بات ہے عفیفہ، تم ٹھیک تو ہو نا؟ بولی جی میں ٹھیک ہوں ممانی جان۔ کہنے لگی نہیں شاذم، مجھے عفیفہ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، تم ایک کام کرو، ویسے بھی ارسلان کی تو 2 مائیں ہیں، عفیفہ جائے یا تانیہ، بات تو ایک ہی ہے نا؟ کیوں تانیہ؟ ایک کام کرو عفیفہ، تم گھر پہ رکو، شاذم تم تانیہ کو لے جاؤ، ویسے بھی آج اس کی اپائنٹمنٹ ہے ڈاکٹر کے پاس تو اسے بھی چیک اپ کروانا ہے۔ تانیہ کے چہرے کی ہوائیاں سے اڑ گئی، کہنے لگی مگر میری اپائنٹمنٹ تو تھوڑی لیٹ ہے نا؟ شاذم کہنے لگا تو کیا ہوا، ہم تھوڑی دیر ساتھ میں ٹائم سپینڈ کر لیں گے اسی بہانے۔ وہ مسکرا کر عفیفہ کی طرف دیکھ کر بولا عفیفہ اف یو ڈونٹ مائنڈ، کیا میں تانیہ کو ساتھ لے جاؤں؟ عفیفہ کہنے لگی ضرور شاذم، ویسے بھی ارسلان جتنا میرا بیٹا ہے اتنا تانیہ کا بھی۔ کیوں تانیہ؟ وہ جھوٹی سی مسکراہٹ چہرے پر سجائے کہنے لگی جی۔ شاذم کہنے لگا چلو جلدی سے۔ بولی شاذم میں اپنا موبائل لے آؤں کمرے سے؟ بولا موبائل کی کیا ضرورت، میں ساتھ ہوں نا، اگر کہیں کوئی ضرورت ہوئی بھی تو میرا موبائل ہے پاس، چلو پہلے ہی کافی لیٹ ہو گئے ہم۔
تانیہ کو کوئی موقع ہی نہ ملا کہ وہ اپنے بچھائے ہوئے جال کو ختم کر سکے۔ تانیہ شاذم کے ساتھ گھر سے نکل تو گئی، مگر گاڑی میں اس کی بے چینی، اس کے ماتھے پر بار بار پسینہ آنا، شاذم جو مجرموں کو دیکھ کر ہی پہچان جاتا، اس بار وہ انجان محبت کی آڑ میں دھوکہ کھا رہا تھا۔ اس کی بغل میں اس کی فیملی کا سب سے بڑا دشمن چھپا تھا اور وہ اسے پہچان ہی نہ پایا۔ کہنے لگا، کیا بات ہے تانیہ، جب گھر سے نکلے ہیں تم بالکل خاموش ہو اور چہرے پر پریشانی، جیسے کسی چور کی چوری پکڑی جائے۔ یہ بات سن کر تانیہ کے مزید ہوش اڑ گئے۔ کہنے لگی، شاذم آپ نہ اپنی یہ پولیس گیری باہر ہی رکھا کریں، فیملی پہ نہ آزمایا کریں۔ کہنے لگا، کیا بات ہے بتاؤ نا، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ میں تمہیں ساتھ لے کر آیا ہوں۔ بولی، میں خوش ہوں۔ اس کی گود میں ارسلان تھا، مگر تانیہ نے ایک بار بھی ارسلان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ سمجھا۔ گاڑی تھوڑی سی دور پہنچی جہاں شاذم کی گاڑی کے آگے کچھ گنڈے رکے جن کے چہرے ڈھکے ہوئے تھے۔ شاذم نے جلدی سے اپنی پسٹل نکالی اور گاڑی کو تیز سپیڈ میں وہاں سے بھگانے کی کوشش کرنے لگا۔ جو بھی تھا وہ اس وقت اکیلا تھا، اور جب کسی بھی مرد کے ساتھ اس کے گھر کی عورت ہوتی ہے نا، تو وہ اس کی سب سے بڑی کمزوری ہوتی ہے۔ اور شاذم کے ساتھ اس وقت تانیہ اور اس کا معصوم سا بچہ تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ کسی بھی رسک میں پڑے، اس لیے اس نے جلدی سے گاڑی بھگانی چاہی، مگر ان گنڈوں میں سے ایک نے فائر کر کے گاڑی کا ٹائر پنچر کر دیا اور گاڑی وہیں ڈولتے ہوئے رک گئی۔ شاذم گھبرایا بھی، مگر اس نے موقع کو سنبھالنے کی پوری کوشش کی۔ شاذم گاڑی سے اترا، اپنی پسٹل کو ان کے سامنے کرتے ہوئے کہنے لگا، کون ہو تم لوگ اور جانتے ہو مجھ پر حملہ کرنے کا انجام کیا ہوگا؟ میں ایس پی شاذم، چاہوں تو تم لوگوں کے ابھی چیتھڑے اڑوا دوں یہاں پر۔ ان میں سے ایک آگے بڑھا اور کہنے لگا، ہمیں تم سے کوئی مطلب نہیں ہے، اس لیے راستے سے ہٹو۔ شاذم مزید حیران ہوا اور کہنے لگا، تو پھر کس سے مطلب ہے تمہیں؟ اس آدمی نے اپنے بندوں کو اشارہ کیا اور وہ گاڑی پر فائرنگ کرنے لگے۔ تانیہ ان گنڈوں کو روک بھی نہیں سکتی تھی۔ شاذم نے کہا، تانیہ تم گاڑی میں نیچے جھکو، ان لوگوں کو میں ہینڈل کر لوں گا۔ شاذم نے گولی چلائی، ایک دو بندے ان میں سے زخمی بھی ہوئے۔ اس نے پولیس کو کال بھی کر دی۔ پولیس کے پہنچنے سے پہلے تانیہ نے سوچا کہ میں گاڑی سے باہر نکل کر ان کو اشارہ کر دوں کہ یہ رک جائیں اور حملہ نہ کریں، مگر جیسے ہی تانیہ بچے کو سیٹ پر رکھتی گاڑی سے نکلی، ایک گولی سیدھی آ کر اس کے سینے میں لگی اور وہ وہیں زمین بوس ہو گئی۔ تانیہ کو زمین پر گرا دیکھ کر شاذم سب کچھ چھوڑتے بھاگتے ہوئے تانیہ کی طرف آیا اور کہنے لگا، تانیہ تانیہ اپنی آنکھیں کھولو، مگر اس کی آنکھیں بند ہو چکی تھیں۔ شاذم کے منہ سے تانیہ کا نام سن کر وہ گنڈے حیران ہوئے کہ یہ کیا ہو گیا، ان لوگوں نے تو عفیفہ کو مارنا تھا، مگر تانیہ؟ وہ گولی لگتے ہی دم توڑ گئی۔ شاذم وہاں سڑک پر بے یار و مددگار چیخو پکار کر رہا تھا۔ اتنی دیر میں پولیس پہنچ گئی۔ کچھ لوگ ان میں سے جو زخمی تھے انہوں نے بھاگنے کی کوشش کی، باقی کچھ فرار ہو گئے۔ پولیس ان کو حراست میں لے چکی۔ شاذم تانیہ کو دوسری گاڑی میں ڈالتے جلدی سے ہاسپٹل پہنچا۔ ڈاکٹر نے تانیہ کو چیک کرتے ہوئے کہا، آئی ایم سوری مسٹر شاذم۔ یہ وہ الفاظ تھے جنہوں نے شاذم کے سر پر بجلیاں گرا دیں۔ وہ اکیلا ہاسپٹل میں اپنے ننھے سے بچے کو گود میں اٹھائے ہوئے رونے لگا۔ شاذم دھاڑتے ہوئے بولا، یہ جس نے بھی کیا ہے اسے میں چھوڑوں گا نہیں۔ فی الحال وہ صدمے میں تھا۔ وہ تانیہ کی ڈیڈ باڈی لے کر گھر پہنچا۔ گھر کے باہر جب ایمبولینس کی آواز سنی تو سب لوگ پریشان سے ہو گئے۔ وجاہت صاحب کہنے لگے، اللہ خیر کرے، یہ کون ہو سکتا ہے؟ وہ جلدی سے بھاگے مین ڈور تک پہنچے۔ جب آگے سے اسٹریچر پر تانیہ کی ڈیڈ باڈی، اوپر وائٹ چادر اڑائی ہوئی تھی، وہ لے کر اندر داخل ہو رہے تھے تو سب حیران اور پریشان تھے کہ یہ کون ہے۔ نسرین بیگم بھاگتے ہوئے باہر آئی اور ان سے پوچھنے لگی، تم لوگ کسی غلط ایڈریس پہ آ گئے ہو، یہ کسے لے کر آ رہے ہو؟ وہ لوگ خاموشی سے تانیہ کی ڈیڈ باڈی کو گھر کے صحن میں رکھتے ہوئے خاموشی سے سائڈ پر ہوئے۔ جب شاذم، جس کے کپڑے خون آلود، وہ اپنی گود میں روتے ہوئے ارسلان کو اٹھائے گھر میں داخل ہوا۔ وجاہت صاحب شاذم کو ہلا کر کہنے لگے، شاذم یہ سب کیا ہو گیا؟ بولا، بابا شاید ہمیں خوشیاں راس نہیں آتی، جب بھی ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم خوش ہیں تبھی اس طرح کی کوئی مصیبت آ جاتی ہے۔ وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے وہیں بیٹھ گیا۔ مریم نے شاذم کی گود سے ارسلان کو پکڑا جو مسلسل روئے جا رہا تھا۔ وہ اسے چپ کروا رہی تھی۔
سب پر تو جیسے یہ قیامت ٹوٹی کہ تانیہ کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس حادثے میں کسی کو بھی اس بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو وہ گھر سے نکل رہی تھی، ہنسی خوشی گھر سے نکلے، اور اب یوں جو بھی ہو گیا تھا اب کسی کے اختیار میں کچھ بھی نہیں رہا۔ گھر میں تو ایک قیامت سا منظر تھا، جوان موت کا یوں اچانک، اور پھر تانیہ پریگننٹ تھی، دوہرا صدمہ سب کو پہنچا۔ گھر میں سب روتے بلکتے ہوئے تانیہ کا جنازہ اٹھایا گیا۔ اس کی میت کی تدفین کے فوراً بعد شاذم سیدھا پولیس اسٹیشن پہنچ گیا، جہاں پر وہ کچھ لوگوں کو حراست میں لے چکے تھے۔ اس نے سوچا کہ جب تک وہ سچائی کی جڑ تک نہیں پہنچ جاتا تب تک وہ آرام سے نہیں بیٹھے گا۔ جیسے ہی وہ تھانے پہنچا اس نے جلدی سے کہا کہ تالا کھولو۔ شاذم کا خون ابالے مارا تھا۔ اس وقت اس نے اندر جاتے ہی وہ جو 2 زخمی ان کی حراست میں تھے ان کو کالر سے پکڑا اور مسلسل ان پر مکوں کی بارش کر دی۔ کہنے لگا جو بات ہے الف سے یہ تک مجھے سچ بتا دو، ورنہ اتنا ماروں گا کہ تم لوگ موت بھی اپنے منہ سے مانگو گے۔ تم لوگوں کو موت نہیں آنے دوں گا، تم تڑپو گے۔ شاذم نے جس قدر ان کو مارا ان کے ناک اور منہ سے خون بہنے لگا۔ ان کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ وہ مزید شاذم کا قہر برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ شاذم نے کہا اپنے باقی ساتھیوں کا بتاؤ، اور یہ سب تم نے کس کے کہنے پہ کیا؟ یہ ایک حادثہ نہیں ہے، یہ پری پلان سب کچھ ہوا۔ کس کے کہنے پہ یہ سب کیا؟ وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے کہنے لگا ہمیں بس جو حکم ملتا ہے ہم نے وہ کیا، ہم نہیں جانتے یہ سب کس نے کروایا۔ شاذم کہنے لگا تو تمہیں کس نے حکم دیا؟ انہوں نے اپنے بڑے کا نام، اس کا ایڈریس سب کچھ شاذم کو دے دیا۔ شاذم فوراً پولیس کو آرڈر کرتے ہوئے کہنے لگا اس شہر کا چپا چھپا چھان مارو، اور مجھے اگلے 1 گھنٹے میں وہ سارے لوگ یہاں پر موجود جائیں۔ کچھ ہی دیر میں وہ لوگ پولیس کی حراست میں تھے اور ان کو شاذم کے آگے پیش کیا گیا۔ شاذم اس وقت ایسی حالت میں تھا کہ وہ کسی پر رحم کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ پہلے تو اس نے اپنا ان پر غصہ اتارا اور پھر کہنے لگا بتاؤ یہ سب کس نے کروایا؟ کون ہے میرا دشمن؟ آخر میں بھی تو جانوں۔ اس آدمی نے شاذم کے آگے ہاتھ جوڑے اور کہنے لگا ہم لوگ لالچ میں آ کے تھے، ہمیں اتنی بڑی رقم کی آفر کی گئی جتنی ہم نے ساری زندگی میں بھی چوری اور ڈکیتیوں سے نہیں کمائی ہوگی۔ کہنے لگا یہ آفر کس نے دی؟ وہ کہنے لگے آپ کی مسز نے۔ شاذم بوکھلا کے رہ گیا، کہنے لگا بکواس بند کرو اور جس نے تمہیں یہ کہا ہے اس کا نام بتاؤ۔ وہ کہنے لگے آپ کی مسز تانیہ میڈم نے ہمیں پیسے دیے تھے کہ ہم آپ کے بچے کو اور آپ کی بیوی عفیفہ کو موقع پر ہی جان سے مار دیں۔ شاذم کو اپنے کانوں پر یقین نہ آیا، وہ وہیں کرسی پر ڈھیر سا ہو گیا، اپنا سر اپنے ہاتھوں میں لیے کہنے لگا تانیہ کتنا سمجھاتا تھا میں تجھے، اتنی نفرت مت کرو، کبھی کبھی انسان کا غصہ اسے جلا کر بسم کر دیتا ہے۔ تانیہ تم نے دوسرے کے لیے گھڑا کھودا اور خود اس میں گر گئی۔ شاذم نے ان سب کو پولیس کے حوالے کیا اور کہا ان کو بند کر دو، ابھی میں کسی سچویشن میں نہیں ہوں۔ وہ گھر پہنچا اور وہ ایسے تھا جیسے اس کے وجود سے کسی نے اس کی روح کھینچ لی ہو۔ اسے دیکھ کر وجاہت صاحب کہنے لگے شاذم یہ صدمہ اتنا بڑا ہے کہ حوصلوں سے یہ زخم بھر نہیں سکتا۔ شاذم جلدی سے اٹھا اور تیز تیز قدموں سے عفیفہ کے پاس گیا۔ ارسلان کو گود میں لیتے ہوئے اسے پاگلوں کی طرح چومنے لگا۔ کہنے لگا ارسلان اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں کیا کرتا؟ وجاہت صاحب کہنے لگے شکر کرو اللہ کا، اللہ نے اس معصوم کی جان بچا لی، مگر تانیہ کا دکھ اتنی جلدی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ بولا بابا تانیہ اپنی خود غرضی اور نفرت کی بھینٹ چڑھی ہے۔ وہ بولے کیا مطلب شاذم، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ بولا بابا میں نے تانیہ کے ساتھ اتنا عرصہ گزارا اور جانتے ہیں میں ہمیشہ مجرم کو اس کی شکل سے پہچان جاتا تھا کہ یہ مجرم ہے، مگر میں تانیہ کو کیوں نہیں پہچان پایا؟ تانیہ نفرت میں اس حد تک گر سکتی ہے یہ میں نے نہیں سوچا تھا۔ بابا اسے جیسے ہی پتہ چلا کہ میں اور عفیفہ ارسلان کے ساتھ ہم لوگ باہر جا رہے، جانتے اس نے کیا حرکت کی؟ اس نے آگے جال بچھوایا راستے میں ہم پر حملہ کروانے کے لیے، جس میں اس نے ان بندوں سے کہا کہ وہ عفیفہ کو اور ارسلان کو، اللہ نہ کرے وہ ان دونوں کو مروانا چاہتی تھی۔ بابا شاذم کی ایک ایک بات سن کر سب کو ایسے تھا جیسے ان کے قدموں تلے زمین نکل جائے گی۔ بولا بابا عفیفہ نے تو کبھی آج تک اس سے کوئی دکھ نہیں پہنچایا،
چلیں عفیفہ سے حسد ہے، جلن ہے، اس معصوم کا کیا قصور تھا؟ ارسلان کو اگر کچھ ہو جاتا، وہ خود ماں بننے والی تھی، کیسے اتنی پتھر دل ہو سکتی ہے؟ اتنے معصوم بچے کو وہ گولی مروا رہی تھی، اتنی خود غرض ہو گئی بابا۔ اور اللہ تعالیٰ بہترین انصاف کرنے والا ہے، اللہ کسی معصوم کے ساتھ اتنا ظلم نہیں کرتا۔ اور دیکھیں، اس نے جو گڑھا عفیفہ کے لیے کھودا، وہ خود اس گھڑے میں گر کر اپنی جان گنوا بیٹھی۔ بابا اگر تانیہ چاہتی تو ہم سب کے ساتھ مل جل کے رہ سکتی، خوشی خوشی ہر رشتے کو نبھاتی، تو کیا میں اس کے حقوق کی حق تلفی کرتا؟ ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ میں نے تو سوچ لیا تھا کہ دونوں کو ان کے حصے کی ساری خوشیاں دوں گا، مگر جو اللہ کو منظور تھا ہونا وہی تھا۔ وجاہت صاحب نے ایک ٹھنڈی سیاہ بھری اور شاذم کے کندھے پر ہاتھ رکھتے کہنے لگے، شاذم، کچھ حادثے انسان کی زندگی میں اللہ کی جانب سے ہوتے اور کچھ انسان کے خود کے کیے ہوتے۔ خیر، اللہ تانیہ کی مغفرت فرمائے اور تم خود کو سنبھالو۔ عفیفہ جو مسلسل رو رہی تھی، شاذم کہنے لگا، تم کیوں رو رہی ہو؟ بولی، کاش میں آپ کو کبھی ملتی ہی نہ میں واپس آتی، نہ تانیہ کے ساتھ یہ حادثہ پیش آتا۔ اسی وجہ سے تو میں آپ سب کی زندگیوں سے نکل گئی تھی۔ نسرین بیگم نے عفیفہ کو ساتھ لگایا، کہنے لگی، عفیفہ، تم معصوم ہو، تمہارا دل شیشے کی طرح صاف ہے، اس لیے تم کسی قسم کا کوئی گلٹ فیل نہیں کرو۔ اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو زندگی میں اتنی خوشیاں دے کہ وہ اپنے ماضی کے دکھ یاد کرنے کے لیے ان کے پاس وقت ہی نہ بچے۔ وقت یوں ہی پر لگا کے اڑتا رہا۔ شاذم اور عفیفہ کی اینیورسری تھی، گھر میں بہت عرصے کے بعد سب نے خوشی سے اس موقع کو سیلیبریٹ کیا، اور ان کی خوشی میں ان کا پیارا سا بیٹا ارسلان ان کے ساتھ تھا۔ شاذم عفیفہ کو ساتھ لگائے کہنے لگا، تم میرے لیے وہ مرہم ہو جو میرے ہر گہرے سے گہرے زخم کو بھر دیتی ہو۔ تم نے آج تک میرے ساتھ اونچی آواز میں بات کرنا تو دور کی بات ہے، کبھی سخت لہجے سے میری طرف دیکھا بھی نہیں۔ عفیفہ شاذم کے سینے میں منہ چھپائے کہنے لگی، شاذم، آپ کی محبت نے مجھے مکمل کر دیا۔ مجھے کبھی کوئی آپ سے گلہ شکوہ ہوا ہی نہیں، اور نہ کبھی آپ نے ایسا موقع دیا۔ آئی لو یو سو مچ۔ تو ناظرین، اس ناول کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ ایک دو جگہ پر رائٹنگ میں نیم کی مسٹیک ہوئی، اس کے لیے معذرت، اور انتظار کرنے کے لیے آپ سب کا تہہ دل سے شکریہ۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ ہماری اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔